दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शादी को 10 साल गुजर गए, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं हुई। फिर एक दिन देवर ने 7 लड्डू लाकर खिला दिया। फिर वो कुछ दिनों में हामिला हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो देवर ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। तो क्या है इसकी हकीकत और क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, वो औरत खुद बताती है कि मेरा नाम हया है, मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पर सिर्फ मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहा करता था। मेरे ससुर बाहर के मुल्क में होते थे। ये लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। शौहर भी मेरा काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए थे, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने के लिए यहाँ आए थे। हम पहले कतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी पाकिस्तान में करना चाहते थे ताकि मैं अपनी मिट्टी से करीब रहूं। करीब तो मैं बहुत हो गई, लेकिन मैं परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे कि आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं, अपना माहौल बदलें, रहन सहन बदलें, कहीं बाहर आए जाए, वो काम करे जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता है। वो मेरी उम्र का था, देखने में बहुत ही हसीन था। मेरे शौहर के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था, लेकिन उसकी भी अपनी दुनिया थी जिसमें से वो मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। वो यूनिवर्सिटी जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था और फिर अपने फोन में मसरूफ बैठा रहता था। मैं सोचती थी कि कब वो फारिग होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो बातें बहुत अच्छी किया करता था। उसका नाम हम्माद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वो कोई खाने की चीजें लेकर आता, कोई पिज्जा वगैरह, तो हम मिलकर पिज्जा खा लेते, इधर उधर की बातें कर लेते, तो वक्त अच्छा गुजर जाता था। ये बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता था कि उससे थोड़ा दूर रहना। मैंने कहा कि वो कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती है मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन असल में हम आपस में बातें किया करते थे और हमारी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया, या वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। मैं बांझ मशहूर होती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आपके यहाँ औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने शौहर से बात करें कि वह आपका माहौल बदले और आपको किसी पुरसुकून जगह पर ले जाए। लेकिन जब मैंने ये बात अपने शौहर से की तो मेरे शौहर ने मुझे एक नई खबर सुना दी। उसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगा शायद 9-10 महीने के लिए। जब उसने यही बात कर दी तो मैं उसके बाद क्या कह सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की बात आखिरी बात होती थी। वो एक दफा जो कह देता फिर वही होता है। कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूँ। मेरा शौहर शहर से बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज चाहिए हो
تو فون کرنا، وہ چیزیں گھر دے جائے گا۔ میں نے کہا کہ چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، حماد مجھے لا دیا کرے گا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی چیز نہیں منگوانی اور اس سے بات بھی نہیں کرنی، وہ اپنے کام سے کام رکھے گا، تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس کے لیے کھانا پینا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ باہر سے کھا لے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کا؟ تو کہنے لگے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے میری بات ماننی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں بتاؤں گا، اس سے دور رہنا۔ میری ایک چاچی عمرے پہ گئی ہے، وہ جب واپس آ جائیں گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آ جائے گی، تمہارا خیال رکھیں گے، تمہارا دل نہیں گھبرائے گا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر جانے سے پہلے میرے دیور سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ شاید بھائیوں کے بیچ میں کوئی ناراضگی تھی، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرا دیور چھوٹا تھا اور میرے شوہر نے ہمیشہ اس کا احساس کیا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، آپس میں دونوں بھائی حل کر لیں گے، لیکن میں اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیور سے بات نہ کرتی۔ میں نے اس سے بات بھی کر لی تھی، ہم نے مل کے گیمز بھی کھیلی تھی اور ہم لوگوں نے ساتھ مل کر ہی رہنا تھا جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ جب میرا شوہر چلا گیا تو میرا دیور ایک دن میرے پاس ایک لڈو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ اسے کھا لے، تو آپ کے یہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ویسے تو میں اپنے دیور سے اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرا یہ دیور کچھ الگ قسم کا تھا، ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی کو احساس نہیں ہے، آپ کا علاج کرواتے نہیں ہیں، آپ کو کہیں دم کروانے بھی نہیں لے جاتے ہیں، لیکن میں ایک بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کی اداسی ختم ہو جائے، اس لیے میں یہ دم کروا کے لایا ہوں۔ 7 دن تک آپ کو یہ کھانا ہوگا، اس کے بعد بھائی آئے گا تو خوشخبری بھی آ جائے گی۔ اپنے دیور کا شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو جس نے اتنا اچھا سوچا، اللہ تمہیں ایک پیارے سے بچے کا چاچو بنائے۔ میں نے وہ لڈو کھا لیا اور اس طرح 7 دن تک روزانہ وہ لڈو یہ سوچ کر کھا لیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا دیور بھی روز مجھے کہانیاں سناتا کہ یہ لڈو تو فلاں نے بھی کھایا ہے جہاں سے میں لے کر آیا ہوں، ان کی بڑی ہوا اڑی ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن میرے دیور نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو بالکل بھی نہیں بتانی ہے، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ لڈو میں نے آپ کو دیا ہے تو وہ میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ تو ایسے ناراض ہو رہے تھے جیسے تمہارے ساتھ جینا مرنا ہی ختم ہو گیا ہو۔ کہنے لگا کہ ہاں بس ایسے ہی ہیں، فوراً غصے کر دیتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں نے اپنے دیور میں ایک اور بات نوٹ کی تھی جو پہلے وہ کبھی نہیں کرتا تھا، وہ یہ کہ وہ اب رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ میں بھی اکیلی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جلدی آ جایا کرے، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھابی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کام ہی ایسا ہے جو آپ کے لیے صبح لڈو لاتا ہوں، ساری رات اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل کرانے کے لیے مجھے وہیں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ 7 دن تک میں نے وہ لڈو کھایا اور اپنے شوہر کو بہانے سے بلایا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے، میرا دل نہیں لگتا، میں اکیلی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا کیونکہ یہاں پر میرا کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں آ جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیکن
जब शौहर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। उसने मेरे देवर को सलाम तक नहीं किया। उसके पास से ऐसे गुजर गए कि वो बैठा ही नहीं था। मेरा देवर भी हैरान था, क्योंकि उसने पहले वो ये कह रहा था कि जब आएंगे तो मुझे जरूर माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे शौहर ने ऐसा नहीं किया। मेरा शौहर मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया और मैं वहीं पर रहने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था कि पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मरते हुए इंसान को जिंदगी मिल जाए। शादी के 10 साल बाद इस तरह की खबर मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपने शौहर को लड्डू वाली बात नहीं बताई, लेकिन अपने देवर को ये बात जरूर बताना चाहती थी कि मैंने क्या कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम इस शहर में रहेंगे। मेरा शौहर भी बहुत ज्यादा खुश था। जब अपने देवर को कॉल की, नंबर मिलाया तो नौकर ने कॉल उठाया और कहा कि छोटे साहब घर पे नहीं है और उनका फोन गुम हो गया है। मैं अपने देवर को ये बात बता ना सकी, लेकिन मैंने उसके लिए मैसेज जरूर छोड़ दिया कि वो कभी न कभी देख लेगा। शौहर ने कहा कि किसको मैसेज कर रही हो? तो मैंने कहा कि आने वाले बच्चे के चाचू को। वो कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं चाचू कहने की, उसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब कोई रिश्ता नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे शौहर ने कहा कि उसने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसे उसका हिस्सा दे दिया है और वो अपने हिस्से पर ही जिंदा रहेगा। हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वो सियाह करे सफेद करे, हमें कोई परवाह नहीं होगी। मैंने कहा कि आपके अम्मी अब्बू ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी और आपने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तो मेरे शौहर ने कहा कि वो धोखेबाज है, चोर है और मैं ऐसे शख्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने अपने शौहर को इतना जरूर कहा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मेरे मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है और अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है। अपना दिल अब औलाद में लगाओ। घर और बाहर के मामलात मैं देखूंगा। ये मेरा भाई था, तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम बोल सकती थी। मैंने कहा कि वो मेरे लिए भी भाई की तरह है। तो मैं अपने शौहर को क्या बताती कि हमें मिलने वाली जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी उसी की वजह से हमें मिल रही है, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप हो गई। सच कहूँ तो उसके बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने देवर को कॉल कर सकूं, उससे बात कर सकूं। एक तो मेरा शौहर उससे बात करने के लिए मना करता रहा और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग और खुशियां में इतनी मसरूफ़ हो गई और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकी। फिर अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया जिसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती। जब बेटा 2 महीने का हुआ तो अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती। हमें घर में रहने की ज़रूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वो घर अभी भी मेरा ही है, बिल्कुल हम वहाँ पर जाएंगे। अगर मेरा भाई वहाँ पर आया तो मैं उसको इतने पैसे दे दूँगा जितना कि उसका उस घर में हिस्सा है। मैंने कहा कि जो भी करे पर मुझे घर जाना है। दरअसल मैं बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि अपने देवर से मिलवा सकूं और उसे बता सकूं कि वो प्यारे से बच्चे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर यहाँ नहीं रहता है, लेकिन जब घर में दाखिल हुई तो ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पर कोई रह रहा था, जैसे उस घर में कोई औरत रहती थी। और इसलिए मुझे पता चल गया है कि घर का हर चीज़ किसी औरत के इस्तेमाल में थी। ऐसा लग रहा था, लेकिन
وہ عورت کوئی ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میرا دیور وہاں پر آ گیا۔ میں نے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ میرا شوہر بھی وہیں پر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ تو میرے دیور نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ میرا شوہر بھی بول پڑا تھا کہ بچے کو بھی پیار نہیں کرو گے، تمہارے اندر اتنی ہی انا بھری ہے، تم نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو میرا دیور بولا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے شوہر کے بھی۔ انہوں نے کہا کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو، اپنی بھابھی پر کس قسم کا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو۔ اشارہ بھی کیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو، تمہاری وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے، اب تم میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، کیا ہوا تھا؟ میں جب یہاں پر نہیں تھا تو کیا کچھ ہوا تھا؟ میں نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس میں نے 7 دن تک اس کا لایا ہوا لڈو کھایا تھا، اس کے بعد ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے دیور کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ کیا کیا ہے، کیا ملایا تھا تو نے لڈو میں؟ کیا تو نے اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی؟ کہیں تو نے کوئی ناپاک کام تو نہیں کیا میری غیر موجودگی میں؟ میرا شوہر تو عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، لیکن میں یہ سن کر مری جا رہی تھی کہ جس کو میں نے اپنا بھائی جیسا سمجھا، اگر اس نے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا دل جلنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے اور میں ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروا لے، ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ ہمارا ہی بچہ ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور DNA ٹیسٹ بھی جانا تو انجام کیا نکلا تھا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ DNA ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم سارے ہاسپٹل پہنچ گئے اور فوراً ٹیسٹ کروایا، لیکن رپورٹ ملنے میں 2 دن تھے۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتی تھی۔ میرا شوہر مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، بار بار مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ جب میں گھر پر نہیں تھا تو کیا ہوا تھا، تم کون سے کمرے میں سوتی تھی، تم کس ٹائم جاگتی تھی، رات کے ٹائم تم کو ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے؟ کیا تم سوتے ہوئے کمرے کے اندر سے کنڈی لگاتی تھی؟ مجھے میرے شوہر کے سوالوں نے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، آپ کو میرا یقین کرنا پڑے گا۔ پر رپورٹ ہاتھ میں آ گئی۔ جب رپورٹ کا لفافہ کھول کر دیکھا اور رزلٹ دیکھا تو میرے شوہر کے ہاتھ سے رپورٹ گر گیا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق یہ بچہ میرے دیور کا تھا، میرے شوہر کا نہیں۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی، لیکن میرے دیور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے شوہر نے کبھی بھی آپ کا علاج نہیں کروایا، اس لیے میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کر چکا تھا، اس کے لیے میں نے پیسے چرائے تھے، کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، مجھے اس کی وجہ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ لڑکی بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، اور اس دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے یہاں تو مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔
آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا اور لڈو والی بات صرف ایک بہانہ تھا۔ میں اس میں آپ کو دوائی ملا کر دیتا تھا، وہ دوائی جو بہت ہی خاص تھی اور بہت دور سے لائی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اثر ہو گیا کیونکہ آپ نے اپنا دماغ بنا لیا تھا۔ بس اس کو قسمت کہے یا جو بھی، آپ کے ہاں حمل تو ہو گیا، لیکن آپ کا بچہ بہت کمزور تھا، دنیا میں آتے ہی مر گیا۔ اس بچے کی جگہ میں نے اپنا بچہ رکھ دیا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھلائی میں صرف آپ کے لیے کر رہا تھا، آپ کے شوہر کے لیے نہیں۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اور مجھے جائیداد سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ اس لیے بدلہ لینے کی خاطر میں آپ سے اپنا بچہ واپس چھیننے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے پاس تو اب یہی رہ گیا ہے۔ آپ کے شوہر سب کچھ اپنے نام کر لیا ہے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تو اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے دیور کے اور اس سے کہا کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں نے اس کو اپنا بچہ سمجھا ہے، میں 3 مہینے سے اس کو پال رہی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت بھلا کیا۔ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، میری گود خالی رہ جاتی، تو قسم سے میں اسی وقت مر جاتی۔ اس کے مرنے کا دکھ مجھے اب بھی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں زندگی کو جینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کیوں کیا، اسے معاف کر دے۔ اس نے جو کیا محبت کے لیے کیا۔ آپ تو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہے، نہ کبھی میری طرف دیکھا، نہ میرا علاج کروایا۔ آپ کا بھائی پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا، جبکہ یہ میرے ساتھ برائی بھی کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا، میرے خاطر یہ سب کچھ کیا، اپنی اولاد تک مجھے دے دی۔ اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا جب تم اپنی اولاد مجھے دے سکتے ہو تو میں تمہارا حق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو تم چاہتے ہو میں دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے چہرے سے میرے دیور کے چہرے سے بھی رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر نے پھر ایسی بات کی کہ ہم تو حیران رہ گئے، اور اس نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو، اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ رونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اسے میری طرف بڑھا دیا، اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اب اس کی ماں آپ کہلائیں گی اور میں اس کا چاچو۔ اس کو یہ بات کبھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، بہت خوش ہے، میرے شوہر کو ہی بابا کہتا ہے اور میرے دیور کو چاچو۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور بہت بڑی خوشخبری ہماری زندگی میں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا گھر بسا لے اور اپنی زندگی شروع کرے، اور ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور جائیداد ہم سب کی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔